السلام علیکم، میرا نام ہے میمونہ، فری لانسنگ والی ہے مریم اسماعیل مدرسہ اینڈ اکیڈمی کی اسٹوڈنٹ. میں لیول 1 کی اسٹوڈنٹ مریم اسماعیل مدرسہ اینڈ اکیڈمی کی اسٹوڈنٹ. میرا تعلق کراچی سے. جس کے میں جب بھی لائف آتی ہوں اپنے ساتھ کسی نہ کسی معزز مہمان کو اپنے شو میں ویلکم کرتی ہوں. آج ہے میرے شو کے مہمان، جیسے کہ جانتے ڈیش. تو آج بغیر وقت ضائع کیے ان سے بات چیت کریں گے. السلام علیکم، آپ کیسی ہیں؟ ٹھیک ہے. وعلیکم السلام، میں بالکل ٹھیک ٹھاک. میمونہ آپ کیسی ہیں؟ الحمدللہ میں بالکل ٹھیک ہوں. آپ تھوڑا سا اپنے جلنے کے بارے میں مجھے بتائیں گے؟ جی بیٹے، میں صدف انجم، صدف فیوچر آرکیٹیکٹ والی. ابھی آج کل ریحان اے آئی ٹیچر ٹریننگ سے ٹریننگ لے رہی ہوں. تقریباً 2 ماہ کی یہ ٹریننگ ہے اور اس میں تقریباً 1.5 ماہ گزر چکا ہے اور بہت جلد یہ ختم ہو جائے گی. ابھی جو میں آج آپ کو انٹرویو دے رہی ہوں یہ بھی اسی کا ایک حصہ ہے. اور اس سے پہلے جو ہے وہ میں ایک HR پروفیشنل ہوں اور میں نے MBA ہیومن ریسورسز میں کیا ہوا ہے. میرا 10 سال کا اس میں تجربہ بھی ہے اور آن لائن میں نے بہت ساری چیزیں سیکھی ہیں. گرافک ڈیزائننگ بھی سیکھی، یوٹیوب آٹومیشن بھی سیکھی، فوریکس ٹریڈنگ پہ بھی کام کیا اور میں بچوں کو پڑھاتی بھی رہی ہوں اور ابھی بھی بچوں کو میں کوچنگ دے رہی ہوں گھر پہ. اور ریحان اسکول میں آنے کا مقصد بھی یہی تھا کہ میں یہاں سے کچھ سیکھوں اور پھر ان بچوں کو سکھاؤں. تو یہ تھا میرا آج تک کا جرنی. زبردست. میرا اگلا کوشچن یہ ہے کہ آپ ریحان اسکول میں کیسے آئیں؟ میرے پاس جو بچے پڑھتے ہیں وہ سبھی وہی پرانے اسکول جو ہیں کنوینشنل اسکولس انہی میں پڑھتے ہیں. جب میں نے دیکھا کہ وہ باجی بچے جو ہیں ذرا وہ زور سے بولیں، آپ کی آواز کم آ رہی. جب میں نے دیکھا کہ بچے جو ہیں وہ بہت مشکل سے یاد کرتے ہیں چیزوں کو، رٹا لگانا پڑتا ہے، ان کو چیزوں کی سمجھ نہیں ہے، تو پھر مجھے ساتھ میں ہی اس دوران میں نے ریحان اللہ والا کی ویڈیوز دیکھی جس میں وہ بتاتے تھے کہ یہ اب رٹا سسٹم نہیں ہونا چاہیے اور نئی بچوں کو چیزیں سکھانی چاہیے. اب دور بدل گیا ہے، چیزیں بدل گئی ہیں، تو اسی طرح ہمارا جو سلیبس ہے اس کو بھی بدلنا چاہیے. بکس جو ہیں ان کو کمپیوٹر اور لیپ ٹاپ جو ہیں ان کو ریپلیس کر لینا چاہیے. جب میں نے ان کی یہ ساری ویڈیوز دیکھی تو پھر مجھے لگا کہ اچھا مجھے بھی کچھ اور سیکھنا چاہیے. ویسے تو میں کافی خود مجھے شوق ہے نئی چیزیں سیکھنے کا، تو پھر میں نے سوچا بجائے اس کے کہ میں کسی بچے کو کہوں کہ وہ سیکھے، میں خود سے سیکھتی ہوں اور پھر میں سکھاؤں گی. ظاہر ہے بچے تو اتنے میچور نہیں ہوتے کہ وہ خود سے سیکھیں اور کر سکیں، لیکن ابھی یہاں پہ بچوں کو دیکھ کے لگا کہ وہ واقعی بہت کچھ سیکھ رہے ہیں، بہت ہی سمجھداری کے ساتھ سیکھ رہے ہیں. اور یہاں سے اب یہ ختم کر کے تو انشاءاللہ میں یہ ساری چیزیں ان بچوں کو سکھاؤں گی جو میرے پاس پڑھتے ہیں. یہی تھا ریحان اسکول میں آنے کا مقصد. زبردست. اگلا میرا کوشچن یہ ہے کہ صدف باجی آپ نے صدف فیچر والی کیوں لگایا ہے؟ اس کا مقصد مجھے ذرا بتا سکتی ہیں؟ ایک تو میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ میں چاہتی تھی کہ میں یہ ساری چیزیں بچوں کو سکھاؤں. جب میں یہ ساری چیزیں بچوں کو سکھاؤں گی تو یہ ان کے فیوچر کے لیے ہیلپ فل ہوگا. تو اس حساب سے پھر میں فیوچر ڈیزائن کروں گی بچوں کا کہ انہیں کس طرح چلنا ہے. ٹھیک ہے، آپ ان کو ایک روڈ میپ دیتے ہیں نا، راستے سے جائیں گے تو اینڈ پہ آپ کی یہ منزل ہوگی، تو میں ان کو یہ ڈیزائن کر کے دوں گی. اس لیے میں نے اپنا نام فیوچر آرکیٹیکٹ والی رکھا. پھر جو میرا جاب ہے زبردست. اسٹیٹ بینک میں وہ بھی اسی طرح کا ہے کہ ہم لوگوں کو فیوچر ڈیزائن کر کے دیتے ہیں کہ اچھا اپنے فیوچر کے لیے اس طرح سیکھیں اور ہونا سیکھیں. اس لیے یہ دونوں کام جو ہیں ان کے لیے یہ ایک فیوچر آرکیٹیکٹ والا جو ہے وہ ورڈ یہ بہت سوٹ کرتا تھا، اس لیے پھر میں نے یہ چن لیا. زبردست. اگلا کوشچن یہ ہے کہ بزنس کا کیا مقصد ہے؟ کس کا؟ بزنس. بزنس کا بزنس
बिज़नेस का मकसद है कि लेन-देन किया जाए, कोई चीज़ बेची जाए तो उसके रिटर्न में कुछ ना कुछ लिया जाए। जब हम बार्टर सिस्टम की बात करते हैं, अगर आपने वो पढ़ा हो, तो एक चीज़ लेके उसके बदले में दूसरी चीज़ ली जाती थी। अगर लोग बिज़नेस ना करें, तो हम चीज़ें कैसे खरीदेंगे? अगर किसान गंदम नहीं उगाएगा, तो हम अनाज कहाँ से लेंगे? अगर कपड़ा बनाने वाला कपड़ा नहीं बनाएगा, तो हम पहनेंगे क्या? तो हर एक इंसान के पास कोई ना कोई कीमती कह लें कि हुनर है, स्किल है, और वो उस स्किल को इस्तेमाल करता है और दूसरों को वो बेचता है। तो बिज़नेस का मकसद तो एक तो आप दूसरों के काम आ रहे हैं, दूसरा आप अपने काम भी तो आ रहे हैं कि आप उससे कुछ ना कुछ कमा रहे हैं। अब आज के ज़माने में हम पैसे के इवज़ जो है वो चीज़ें बेचते हैं, खरीदते हैं, क्योंकि पैसा जो है वो मेन सोर्स है हमारा चीज़ों को खरीदने बेचने का, या कह लें कि ज़िंदगी गुजारने के लिए जो हमारी ज़रूरियात हैं या ख्वाहिशात हैं, वो पैसे के थ्रू पूरी होती हैं। तो बिज़नेस के थ्रू फिर हम ये पैसा कमाते हैं और ये हमारे फिर काम आता है, और ये दूसरे लोगों के लिए भी बड़ा फ़ायदेमंद होता है। जब कोई बिज़नेस करता है, तो बहुत सारे लोग जो हैं वो उस बिज़नेस के साथ जुड़ जाते हैं, उनके घर जो है वो उस बिज़नेस पे डिपेंड करते हैं। तो बिज़नेस के बहुत सारे फ़ायदे हैं। आपको मेरी आवाज़ आ रही है? बेटे, आपको आवाज़ आ रही है? बाजी, आप आगे बढ़कर क्या करेंगी? आगे बढ़कर मैं अभी तो यही सोचा हुआ है कि बच्चों को मैं यही सिखाऊँगी, जो मैंने अभी यहाँ से सीखा है, और इसी में जो फर्दर कुछ सीखना सिखाना चलता रहेगा। जो नई चीज़ें आएँगी उनको सीखूँगी और फिर वही बच्चों को भी सिखाती रहूँगी। जी बिल्कुल, मुझे ये बताओ फ्रीलांसिंग का क्या मकसद है और वो उसे क्यों कहते हैं फ्रीलांसिंग? फ्रीलांसिंग का मतलब है कि आप खुद से आज़ाद होके किसी भी फ़ील्ड में जा सकते हैं। इसमें आप किसी के मोहताज नहीं हैं, किसी के पे बंद नहीं गए। मतलब एक बिज़नेस की तरह ही है कि आप आज़ाद हैं। आप 8 घंटे के लिए बंधे हुए नहीं हैं किसी की जॉब जैसे होती है ना, कि जॉब आप करते हैं तो आप आज़ाद नहीं हैं। आप एक दायरे के अंदर बंद हो जाते हैं 8 घंटे के लिए। ना आप अपनी मर्ज़ी से इधर हिल सकते हैं, ना उधर जा सकते हैं। आपको कोई मुश्किल पेश आती है तो आप के लिए मुश्किल हो जाता है अपनी मुश्किलात में वक़्त गुज़ारना। तो फ्रीलांसिंग में आप आज़ाद हैं और आप किसी भी शोबे को चुन सकते हैं जिसमें आप एक्सपर्ट हैं, उसमें आप लोगों को अपनी सर्विसेज़ प्रोवाइड करते हैं। ज़बरदस्त। मुझे ये बताओ बाजी कि आपने कभी बिज़नेस किया है? जी, जी, मैंने बिज़नेस किया है। किस तरह का मैंने किया? मैंने बिज़नेस किया था, एक लॉन्ड्री का सेटअप किया था। उसमें वो अच्छा खासा बड़ा सेटअप था, बड़ी-बड़ी मशीनें और बहुत कुछ था। कोई छोटी-सी वो धोबी की दुकान नहीं थी। तो उसमें मुझे काम तो बहुत अच्छा था। अच्छा खासा वो बिज़नेस चल रहा था, लेकिन ये है कि इंसान को काम वही करना चाहिए जो उसको खुद आता है। ऐसा काम बिल्कुल ना करें जो आपको खुद नहीं आता, आप किसी के ऊपर डिपेंड कर रहे हैं। और जब भी आप कोई बिज़नेस करें, ऐसा करें जिसमें आप खुद जो है वो माहिर हैं, कि कभी आपको कोई छोड़ भी जाए
تو آپ خود سے اس کی جگہ پہ چیزوں کو سنبھال لیں۔ تو یہاں پہ مجھے ڈرا بیک یہ ہوا کہ مجھے خود سے لانڈری کے کام کا اتنا آئیڈیا نہیں تھا، میں ڈپینڈنٹ تھی دوسرے لوگوں پہ۔ تو پھر انہوں نے مجھے بیچ میں کافی تنگ کرنا شروع کر دیا، اس کی وجہ سے پھر میں نے اس کو وائنڈ اپ کر دیا۔ زبردست۔ اگلا کوشچن یہ ہے کہ اگر آپ آگے بڑھ کر آپ کا خواہش کون سی ہے آگے، مطلب بچوں کو پڑھا کے آپ آگے کیا کریں گی؟ زیادہ بچوں کو پڑھا کے آگے اگر وہ بچے ابھی بھی تو کامیاب ریسنٹ ہو میرا جائیں۔ ابھی تو میرا ریسنٹ یہی فوکس ہے کہ میں اگر بچوں کو یہ پڑھاؤں اور وہ کامیاب ہو جائیں تو ان کو کامیاب دیکھ کے ہی مجھے بڑی خوشی ہوگی کہ وہ کہیں پہنچ گئے ہیں میری وجہ سے۔ نہ میں سوچوں تو شاید ابھی یہاں پہ کچھ ایسا وہ سین نہیں ہے، یا اگر کوئی پڑھا بھی رہا ہے تو بہت زیادہ پیسوں میں وہ پڑھا رہا ہے۔ تو مجھے تو بہت اچھا لگے گا کہ میں نے ان کی ہیلپ کی۔ زبردست۔ اگلا کوشچن یہ ہے کہ آپ اگر کسی کی ہیلپ کریں آپ کو کیسے لگے گا؟ کسی کی ہیلپ کر کے خوشی محسوس ہوتی ہے، مجھے بھی خوشی ہوگی۔ ظاہر ہے کہ مشکل میں ہو تو جب آپ کسی کو روتا ہوا سامنے دیکھتے ہیں تو آپ یہ انسانی نفسیات ہے، آپ آٹومیٹکلی آپ کی آنکھوں میں بھی آنسو آ جاتے ہیں۔ تو جب کوئی تکلیف میں ہوتا ہے تو آپ تقریباً بہت سارے لوگ جو ہیں وہ ان کی کوشش ہوتی ہے کہ ہم ہیلپ کریں۔ تو میرے اندر بھی یہ جذبہ تو ہے کہ میں کسی کو تکلیف میں دیکھوں تو میں اس کی ہیلپ کروں، اور کسی کی ہیلپ کر کے آپ کو بہت زیادہ اچھا لگتا ہے۔ کبھی کبھی ایسا ہوا کہ میں نے راستے میں، یہ ایک دو بار نہیں، یہ کئی بار ایسا ہوا کہ کوئی بزرگ ایسا ہے کہ جس کے پاس بہت ہی پھٹا ہوا نوٹ ہے، تو 10 روپے کہہ لیں، ایک 10 روپے کی ابھی آج کیا ویلیو ہے، اور وہ دکاندار کو کہہ رہا ہے کہ مجھے اس کی چیز دے دو، اور دکاندار کہہ رہا ہے کہ نہیں یہ تو نوٹ ہی پھٹا ہوا ہے۔ تو میں اگر ایسے انسان کو کچھ لے دوں تو مجھے تو بہت خوشی ہوگی، اور ایسا بھی ہوا کہ میں سوچتی رہ گئی کہ میں اس کی اس طرح کوئی ہیلپ کروں، اور میں نہیں کر پائی، اس سوچ میں ہی میں نے نہیں کیا، تو مجھے پھر بعد میں بہت زیادہ ریگریٹ ہوا کہ میں نے اس کی ہیلپ نہیں کی۔ میں سوچتی رہ گئی کہ اچھا کروں کہ نہ کروں، اسے برا لگے گا یا اچھا لگے گا۔ کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے۔ باجی آپ نے کبھی گیم کھیلی؟ بہت ساری، ہر گیم کھیلی ہوئی ہے، جب میں آپ جتنی تھی تو کوئی گیم چھوڑی نہیں۔ ابھی بھی میں سائیکل چلاتی ہوں۔ اچھا، آپ مجھے بتا سکتی ہیں ذرا کون سی گیم کھیلی تھی؟ میں نے کرکٹ بھی کھیلا ہے، ہاکی بھی کھیلی ہے، فٹ بال بھی کھیلا ہے، اور کیا پٹھو گرم ہوتا تھا وہ بھی کھیلا ہے، بیڈمنٹن بھی کھیلا، ٹیبل ٹینس بھی کھیلا، پھر لان ٹینس بھی کھیلا، سب گیمز کھیلے ہیں۔ آپ کو سب گیم سے کون سی گیم اچھی لگتی تھی؟ میں نے سب سے زیادہ کرکٹ کھیلی ہے، کیونکہ باقی جو آپ کے ساتھ کھیلنے والے لوگ ہوتے ہیں ان پہ بھی ڈیپینڈ کرتا ہے نا کہ وہ کیا کھیلنا چاہتے ہیں۔ اور جب ہم چھوٹے تھے تو یہ چیزیں ساری ایک موسم کی طرح ہوتی تھی کہ اس موسم میں یہ گیم ہوگا، اس موسم میں یہ گیم ہوگا، لیکن کرکٹ جو ہے وہ ہمیشہ ہر بچہ کھیلنا چاہتا ہے، ہر کوئی وسیم اکرم یا عمران خان بننا چاہتا تھا۔ تو ابھی بھی ایسے ہی ہیں بچے، کوئی بابر اعظم بننا چاہتا ہے اور کوئی شاہد افریدی بننا چاہتا ہے۔ میں نے کرکٹ ہی زیادہ کھیلی، کیونکہ آپ نے دوسروں کے ساتھ مل کے کھیلنا ہوتا ہے، پھر یہ بھی میٹر کرتا ہے کہ وہ کیا کھیلنا چاہتے ہیں۔ ویسے مجھے زبردست، ہاکی پسند ہے۔ زبردست۔ اگلا کوشچن یہ ہے کہ آپ کی فیملی سے کون کون آتا ہے ریان اسکول میں؟ ابھی تک کوئی نہیں، لیکن میں سوچ رہی ہوں کہ میں اپنے بیٹے کو ایڈمیشن دلاؤں یا پھر میں اس کو خود سے سکھانا شروع کروں۔ زبردست۔ آپ مجھے بتاؤ باجی، آپ گھر پہ جاتی ہیں اپنے بچے کو کچھ نہ کچھ چیزیں سکھاتی ہوں گی؟ میں اس کو بہت سکھانے کی کوشش کرتی ہوں، لیکن ابھی اس کو اس کی امپورٹنس کا نہیں پتہ۔
وہ 14 ایئر کا ہے، لیکن میں جب اس کو کہتی ہوں کہ اچھا یہ بھی کر لو تو وہ کہتا ہے اب پہلے میں اتنی ساری بکس پڑھوں، اب میں اس کو بھی پڑھوں. تو ابھی اس کو تھوڑا مشکل ہے. میں جب یہاں سے فارغ ہوں گی تو پھر میں اس کو اپنے ساتھ بٹھایا کروں گی، تو انشاءاللہ ہم کچھ نہ کچھ کریں گے. زبردست. اگلا کوشچن یہ ہے کہ اگر آپ اپنے بچے کو جیسے کہ بزنس کرنا سکھا لیں تو وہ بچہ آپ کا خوش ہوگا کہ نہیں؟ اگر تو بزنس اچھا خاصا چلتا ہوا یا بڑے لیول پہ ہوا تو وہ خوش ہوگا. یہ اس کی اپنی نیچر ہے کہ اس کو کون سی چیز اچھی لگتی ہے کون سی نہیں لگتی. اگر وہ بڑے لیول پہ ہوگا تو پھر تو اس کو اچھا لگے گا، یا وہاں سے اچھی ارننگ آتی ہو پھر اس کو اچھا لگے گا. لیکن اس کو بہت زیادہ اسٹرگل کرنی پڑے تو پھر شاید تھوڑا مشکل لگے گا. زبردست. اگلا کوشچن یہ ہے کہ آپ نے کتنے ٹاسک کر چکے ہیں؟ ٹوٹل 2 months میں کرنے تھے 251. تو ابھی 1.5 month گزرا ہے، آج 15 ہو گئی ہے. 1.5 month آج ہو گیا. تو میں نے 240 کے قریب ٹاسک کر لی ہیں. مجھے یہ بتاؤ باجی کہ آپ کون سا جو کہ ایسیسیل بک میں جو ٹاسک ہے زیادہ تر آپ کون سا ٹاسک کرتی ہیں جو کہ آپ کو زیادہ بہت اچھا فوکس ہے. لگتا ہو، جو کہ آپ کو زیادہ ہی بہت اچھا لگتا ہو؟ مجھے انٹرویو کرنا اچھا لگتا ہے اور مجھے ٹیڈیکس پہ کام کرنا اچھا لگتا ہے. زبردست. اگلا کوشچن باجی آپ لوگوں کو کیا کہنا چاہیں گی؟ میں بچوں کو کہنا چاہتی ہوں کہ وہ اپنا وقت ضائع نہ کریں، اس کی اہمیت کو سمجھیں. ایک ایک سیکنڈ ایک ایک لمحہ جو ہے وہ اس کو استعمال کریں کسی اچھے کام میں، کسی ایسے کام میں جس کا انہیں فائدہ ہو، نہ کہ اسکرولنگ میں اور ریلس دیکھنے میں اپنا وقت ضائع کریں، بلکہ کچھ کرنے کی کوشش کریں جو کہ فائدہ مند ہو ان کے فیوچر کے لیے. آج تھی میرے ساتھ صدف، فیچر والی سسٹر تھی، تو ان کے ساتھ مل کر مجھے بہت اچھا لگا. نیکسٹ ملتے ہیں انٹرویو کے ساتھ. اللہ حافظ. تھینک یو. اللہ حافظ.